نہیں، خواہ سعودی عرب ہو خواہ ایران ہو، عثمان صاحب میں بڑا واضح بات کرتا ہوں، یہ جنگ ہے یہ پیسے کی اور وسائل کی اور ہیجمنی کی. لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے مقامات مقدسہ کا تحفظ کریں گے. کرکک میں تمہارے کس نے مقدس ہستی کے مزار ہے؟ اس میں دیر زور میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے؟ اس میں کیا نام ہے حمص میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے؟ مطلب جہاں تو مقدس ہستیاں موجود ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. جنگ تو تم کہیں اور لڑ رہے ہو. قطر میں اگر تم جنگ لڑو گے یا بحرین میں اگر جنگ لڑو گے تو کس کا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر اصل میں چیزیں بہت بدل رہی ہیں. دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ سعودی عرب ہو یا ہو پاکستان، یہ دو ملک ایسے ہیں کہ جن دو ملکوں میں کبھی بھی اسرائیل کی حق میں حکومتیں ہوں گی، ساری حکومتیں تھیں، یہ یہاں پر عوام تسلیم نہیں کرنے. دیکھیں مصر نے کیا، اور مصر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے رات کو جاتے ہیں، وہاں سے دریائے نیل کے اندر زملک ایک جزیرہ ہے، وہاں سے چلتے ہیں گاڑیاں، اور جہاں جا کے رات کو وہاں 10-11 گھنٹے گزار کے ویکنڈ گزار کے یاشیاں کر کے نائٹ کلب میں گھما کے اسرائیل کے واپس بھی آ جاتے ہیں. جارڈن سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، وہاں انہوں نے تسلیم کیا ہوا سب کچھ کیا ہوا. لیبنان میں صورتحال یہ ہے کہ وہ اندر آگے بیٹھے رہتے ہیں اور آ کے انہوں نے صابرہ شزیلہ کا، ٹرکی نے بھی کیا، سب نے کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ یہ جنگ ہے ان دونوں کی، اور خوف ہے پراکسیز کا. اور عثمان صاحب پراکسی تو امریکہ نے جیت پاتا. 12 پراکسیز ہیں ایران کی اس وقت. عراق میں ہے، یمن میں ہے، انصار اللہ یمن میں ہے، لیبنان میں ہے، شام میں ہے، بحرین میں ہے، اس کے بعد کویت میں ہے. ساری پراکسیز چل رہے ہیں. عراق میں تو بہت زیادہ ہے، تو بیس ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے صدام کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، عراق ایک صحرا ہے جس کے اندر نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ کوئی ٹینک ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. آپ دن 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 کرتے شام پہنچ جاتے ہو، آپ دن 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 کرتے ہوئے کویت پہنچ جاتے ہو، آپ دن دناتے ہوئے سیدھا سیدھا بحرین اور قطر پہنچ جاتے ہو. تو آپ تو یو آر ایٹ دی اینڈ آف فیئر. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر یہی وجہ ہے کہ مجھے کل 2-3 دن بڑے خطرے کے لگ رہے ہیں. 2 دن اس لیے خطرے کے لگ رہے ہیں کہ سب سے اہم ترین ملک اس کے اندر جو ہے، جہاں پر پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جو ہے 1990 سے شروع ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیلی انویسٹمنٹ کا ہب رہا ہے. اور کیوں رہا کہ جس وقت یہ بنایا جا رہا تھا، یہ اس کے والد جو سعد حریری کے والد جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، رفیق حریری، بتایا کرتے تھے کہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ ہوا طے ہوا کہ دبئی کو ہم نے بنانا ہے تو کیا کرے، اس کا مقابلہ کون سا ملک ہے؟ تو انہوں نے کہا بیروت کرے گا، کیونکہ عربوں کو تو عیاشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو وہ مل جائے اور ساتھ عورت مل جائے. اور عورت میں ہوتا یہ ہے کہ تعلقات اور جنسی تعلقات کے اندر زبان بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ زبان جو ہے اس کا ایک اپنا ایک لطف ہے. تو وہ تو عربی بولتے تھے، وہاں جاتے تھے. تو جب تک بیروت میں امن ہے تو دبئی نہیں اٹھ سکتا. تو حزب اللہ کی جنگ شروع کرائی گئی. اس جنگ کے اندر وہاں تو کچھ نہیں گیا، بیروت تباہ برباد کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ تمام جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری جوش کمپنی جو وہاں کے دبئی میں. اور اب تو انہوں نے جا کے تو برج خلیفہ میں جا کے ہنوکا جو تہوار ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پر کیا. تو دبئی کو کچھ بھی ہو، دبئی وہ بکرا ہے جو شیر کا شکار کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے. دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اب اگر دبئی پہ ایران نے کبھی یوں چین چوں چاں کرنے کی، کیونکہ دبئی کو ایرانی جو ہے اپنی حکومت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائرس کے اعظم میں دبئی بھی ہمارا حصہ تھا، یمن بھی ہمارا حصہ تھا، اپنا یمن تو نہیں، وہ جو کیا نام ہے مسقط ہمارا حصہ تھا. کیونکہ یمن میں تو علیحدہ حکومت تھی نا، وہ تو وہاں تو ابرہا بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ایرانی کیا کرتے تھے. ادھر بھی ہمارا حصہ تھا، بحرین بھی ہمارا حصہ تھا، کویت قطر یہ ہمارا حصہ تھا یہاں میں. اور عراق میں تو ان کی جو یزدگرد تھا وہ قادسیہ دجلہ اور فرات کے کنارے تھا، تو وہ قادسیہ تو وہ جگہ تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر اس نے اس بکرے کی طرف نظر ڈالی شیر نے، ایران نے، تو شکاری بیٹھے ہوئے. اور یہ نہ بھی ہوا نا تو بکرے کو شیر کے پیچھے بگا دینا کہ چل بھاگ. اور یہ 2-3 دن جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے
یہ بڑے نئی ڈیولپمنٹ. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ تاریخ کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. برطانیہ نے جب اس پورے خطے کے اندر اپنا انقلاب لایا ہے, قبضہ کرنے کی کوشش کی, انقلاب تو نہیں کہہ سکتے اس کو, قبضہ کرنے کی کوشش کی, کالونی بنانے کی کوشش کی, تو 1868 کے 1857 میں ہم غلام بنے ہیں, تو انہوں نے قطر کو خاص طور پہ آزاد کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ ایریا ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے ذریعے سے, جیسے عدن کو انہوں نے کیا تھا, جیسے اور اس طرح کے پروٹیکٹریٹ جو بنائے گئے تھے. اس دوران سے یہ خاص طور پہ رہے. پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار چلی, فرسٹ ورلڈ وار کے اندر علاقے تقسیم ہونے لگے, حجاز چلا گیا ان کے پاس, تو انہوں نے سعودیز کے ساتھ اپنی ایلیجنس شو کر دی. اس وقت سے لے کے 1996 تک, 6 سے ذرا پہلے تک, 95 تک خلیفہ جو آیا ہے ابھی, جو حماد بن خلیفہ الثانی جو ہے, اس تک اس کو کہتے تھے اس سے ویسل سٹیٹ. ویسل سٹیٹ کہتے ہیں کہ جس کا فورن پالیسی کوئی اور ریاست گورن کرتی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کے بعد آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے. قطر کی جو خوش قسمتی یہ ہے کہ قطر میں ایل این جی نکل آئی, اور ایل این جی جو ہے اٹس مور پاورفل ان دا مارکیٹ دین آئل. دو ہی چیزیں تو پاکستان میں مشہور ہوئی, ایک ایل این جی اور ایک قطری خط. دونوں قطر پہ, دونوں قطری خط پہ, تو دونوں وہیں سے ہے. تو ایل این جی جب مشہور ہوئی, تقریباً ثانی جب اس نے ٹیک اوور کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ہم ویسل سٹیٹ نہیں رہیں گے. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں کیسے بتانا ہے کہ ہم علیحدہ ہیں, تو انہوں نے الجزیرہ کو فنڈ کیا. 1996 میں الجزیرہ آیا ہے, اور 1999 جب الجزیرہ آیا ہے تو الجزیرہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی بھی مسلم موومنٹس وہاں پہ چلی آ رہی تھی ان کی پروجیکشن شروع کر دی. اخوان المسلمون ہے, فلانا ہے, یہ ہے, روری المالکی ہے, فلانا. اس طرح ان کی 1981 میں گلف کارپوریشن کونسل, یہی دو ملک تھے جنہوں نے بنائی تھی, وہ بنا رہے تھے. 1000 سپاہی جو تھے یمن کے خلاف سعودی عرب کو انہوں نے دیے ہوئے تھے. اس دوران اثر رفٹ شروع ہوئی ہے کہ جب عراق وار شروع ہوئی ہے, تو عراق وار میں سعودی عرب نے, اب یہ لوگ یہاں نہیں بتائیں گے, سعودی عرب نے اپنے بیسز دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو. صحیح. قطر نے کہا بسم اللہ ہم حاضر ہیں, تو قطر نے ان کا العبید بیس جو تھا وہ بہت دیا. بڑا بیس تھا, پوری گلف جنگ لڑی گئی اس پہ. تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اب تک سعودی عرب کو گالی بڑی آرام سے دی جاتی ہے, میں سعودی عرب کا بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن بنیادی طور پر یہ دوستی دشمنی میں بدلی تھی امریکہ کی وجہ سے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے, اس لیے کہ ہم براہ راست عراق میں چونکہ عرب پاپولیشن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ کرے. صدام حسین ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھا, پہلے ہم نے ایک غلطی کی, صدام کو کمزور کیا, ایران طاقتور ہو گیا, اور وہ منع کرتا رہا سعودی عرب کہ تم امریکہ کو اگر تم بیس دو گے. دیکھو ترکی نے انکار کر دیا ہے, ٹھیک ہے, سیریا نے انکار کر دیا, تم اگر نہیں دو گے تو یہاں پر صدام جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے, لیکن ایران طاقت ہے, تم اس کو. اب اس کے بعد سے ان کے ریلیشن شپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹینس ہونا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ٹرکی بیچ میں آ گیا, اور ٹرکی دونوں کی جگہ بیسز موجود ہیں, ٹرکی میں بھی بیس موجود ہے, قطر میں بھی بیسز موجود ہے, اور انہوں نے اپنا ویلفیئر اور یہ وسا. سعودیز نے پھر اس کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے ہوا یہ ہے کہ یہ بحرین کانفلکٹ آپ کو یاد ہوگا ان کا دونوں کا, کہ دونوں آیت اللہ خمینی کے خلاف تھے. صحیح. پھر دونوں میں سے اب قطر نے کسی حد تک آیت اللہ خمینی اور ایران کی گورنمنٹ کی سپورٹ شروع کی, لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں, جب یہ طوفان پراکسیز کا شروع ہوگا تو ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر کسی نے, خواہ سعودی عرب ہو خواہ ایران ہو, عثمان صاحب میں بڑا واضح بات